آج 12 ربیع الاول کی وہ مبارک رات اور مبارک دن آ چکا ہے جس رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج کی رات یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول کی رات دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا، پھر جو موت ہوگا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوری طور پر پوری ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بات ملتا ہے، آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی ہر مقصد، ہر حاجت میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہے، تو آج 12 ربیع الاول کی مبارک رات اور مبارک دن یہ 3 کام ضرور کرے۔ جو لوگ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، جو لوگ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے اپنی حاجات کو پوری نہ کروا سکے، ان کے پاس آج موقع ہے۔ آج یہ 3 کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے، زندگی میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ ہوں، میں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا مال و دولت ہو کہ ہمارے بچوں کے اخراجات پورے ہو سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکیں، ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگے وہ عطا فرما دیں۔ تو آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ بہت سے لوگوں نے غربت میں گزارا۔ اس مہینے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ٹھپ ہو جاتے ہیں، سفر کے مہینے میں پریشانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، لیکن سفر کا مہینہ ختم ہوتے ہی جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو ہر طرف بہار آ جاتی ہے، قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 12 ربیع الاول کی رات یہ 3 کام کر لو۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ رازق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اس ذات کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو آج 12 ربیع الاول کی رات باوضو مصلی پر بیٹھیں، اللہ کے حضور پیش ہوں، اپنا مقدمہ، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، پھر اللہ سے ضد کر کے مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ میرا یقین کریں کہ اللہ وہ ذات ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بیٹھے بیٹھے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج وہ بیٹے جو بے روزگار ہیں، وہ بیٹیاں جن کے شوہر بے روزگار ہیں، جن کے بھائی نے بے روزگار ہیں، جن کے بیٹے بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ رزق اور دولت کے لیے یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آج 12 ربیع الاول کی رات کے حوالے سے یہ مجرب وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے ذکر اذکار کرو، جتنا ہو سکے اپنے حبیب کو یاد کرو، اس محبوب کو یاد کرو جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اس لیے کامیابی کا راز کیا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب کو راضی کرو، اللہ خود راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب کو اللہ کے حبیب کے مہینے میں راضی کرنے کے لیے آج ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے سامنے ہمارے آنسو نہیں نکلتے، ہم سے گڑ گڑایا نہیں جاتا، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں جب تک کہ سامنے والے کو یقین نہیں آتا، تب تک ہمارے آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، وہ بھی چند روپے کے لیے، چند پیسوں کے لیے۔ لیکن یہ تو وہ رب ہے جو خزانوں کا مالک ہے۔ یہاں پر 10 20 50 ہزار لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو خزانوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کی مبارک رات۔
اللہ سے اپنی باتوں منوانے کا یہی وقت ہے، یہی مہینہ ہے، یہی دن ہے۔ آج اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، وہ بہنیں وہ بھائی جو ابھی تک ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ آج یہ 3 کام کر کے 3 نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ ایک اور سال پریشانی میں گزاریں، مصیبتوں میں گزاریں، قرض کی دلدل میں گزاریں، کہ آپ کے پاس ایک اور سال ہے کہ آپ محتاجی میں گزاریں، لوگوں کے طعنے سن کر گزاریں۔ اگر آپ اپنا کاروبار چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، بے اولادی سے بچنا چاہتے ہیں، مقروض ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، تو آج ایک ایسا طاقتور، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے سے تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کی پوری رات، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی سب سے افضل اور برکت والا درود ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، پھر آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے پہلے آپ نیت کر لیں تاکہ آپ دل ہی دل میں جو مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی غیبی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو، جتنا چاہیے مانگ لو۔ آج آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہو۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہو، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو، آپ کی اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جن کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن ان ناموں سے سب سے افضل نام کون سا ہے، سب سے طاقتور نام کون سا ہے، جو منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ صحابہ کرام نے تحقیق کی، تمام ناموں کا ذکر کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھتے دوران ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے پہلا کام جو کرنا ہے، آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ آج مہینہ بھی تمام رسولوں کے سردار کا مہینہ ہے، آج کی رات بھی تمام راتوں کی سردار رات ہے، اور دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہے، یہ اسم اعظم بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، یہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ نے ان ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے۔
اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا پہلے رب کو راضی کیا پھر اللہ سے مانگا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا کہتے ہیں کہ اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اللہ کے بندو، پہلے رب کو راضی تو کرو، پھر اس سے مانگنا، پھر جو مانگو گے مل جائے گا۔ اس رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کو راضی کر چکے، اللہ کی توجہ مرکوز کر جائے گی۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی اللہ کو راضی کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ایک قرآنی صورت بتانے جا رہا ہوں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ آج میں اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ یہ صورت قرآن کی پہلی صورت ہے۔ اس صورت کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ اللہ کی یہ صورت اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو لازمی قرار دیا ہے۔ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز مانی نہیں جاتی۔ یہ وہ صورت ہے جس میں شکر بھی ہے، صبر بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، جس میں اللہ کو منانے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص راز بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے گا کہ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ دوستو، جن کی حاجات، جن کی خواہشات ابھی تک نامکمل ہیں، وہ آج 12 ربیع الاول کی رات یا دن کو یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ سورہ فاتحہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھے کہ یہ کون ہے جو اتنی محبت کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس دوران اللہ سے جولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے جتنا ہو سکے سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، خوبصورتی سے پڑھنا ہے، خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کر کے آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر استغفار کو پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھ کر جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا کوئی بھی جب ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کو پڑھتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ 3 اعمال اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں، اسی تعداد میں پڑھنے ہیں، اسی طریقے سے پڑھنے ہیں جو طریقہ میں آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سچی توبہ کرنی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب کعبہ سے مانگنا ہے۔ اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرمائے گا۔
انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھنا ہے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔